الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ ہم آج جو کچھ پڑھیں اس کو ہمارے لیے علم و نافع بنا دیں آپ، اور ہمیں ہر وہ چیز سکھا دیں جو ہمیں فائدہ پہنچائے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایول ایفیکٹس آف سنز، گناہوں کے ہمارے زندگی میں برے اثرات۔ گناہوں کے بہت سارے اثرات ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ ہم آج 8-9 کا ذکر کریں گے، اور اس سے پہلے ہمارے جو سلف گزرے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور وہ لوگ، وہ گناہوں کو کس طرح دیکھتے تھے اور ہم گناہوں کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ یہ جو مائنڈ سیٹ کا فرق آج ہو گیا ہے کہ وہ چھوٹے موٹے گناہوں کو بھی پہاڑ جتنا بڑا سمجھتے تھے، اور ہم ان کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے مکھی اٹھی اور ہم نے اڑا دی۔ تو گناہوں کے اثرات پہ ہم دیکھیں گے، اور جو کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو تخلیق کیا تو جبریل علیہ السلام کو بولا کہ جائیں آپ دیکھ کے آئیں میری مخلوق کو۔ تو جبریل گئے، اور جب جنت دیکھی اور جہنم دیکھی تو اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا رب، جس کو بھی تیری اس مخلوق کا پتہ چل گیا نا جنت کا، وہ اس میں لازمی داخل ہوگا، اتنی اٹریکٹیو ہے، اتنی کمال ہے۔ اور جس شخص کو بھی جہنم کا پتہ چل گیا کہ یہ کتنی خوفناک اور دردناک ہے، وہ اس سے خدا کی قسم لازمی بچے گا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جائیں اب دیکھ کے آئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو کچھ چیزوں سے گھیر دیا اور جہنم کو کچھ چیزوں سے گھیر دیا۔ جہنم کو جن چیزوں سے گھیرا وہ اس دنیا کی ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز تھیں، عورت، نشہ، میوزک، حرام مال، جھوٹ سے کمانا، ایزی منی، جو بھی دل میں آ رہا ہے خواہش کو پوری کر دینا، اس کو جہنم سے گھیر دیا۔ اس کو ایک کورنگ دے دی جو کہ بڑی اٹریکٹیو اور گلیمرس لگتی ہے۔ اور جنت کو کس چیز سے گھیرا؟ مشکلات، صبر، ڈیڈیکیشن، پرسیویرنس، ان چیزوں سے گھیر دیا۔ تو جب جبریل دیکھ کے آئے نا اور کہا کہ یا رب، اب تیرے خالص بندے ہی جنت میں داخل ہو پائیں گے، اور جو تیرے کمزور بندے ہیں نا، جو کہ پھسل جائیں گے، شیطان کے وسوسے میں آ جائیں گے، وہ پھسل جائیں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم بتایا میں نے آپ کو۔ تو جنت کی جو آؤٹر کورنگ ہے نا، وہ ریپیلرز ہیں، جن کو دیکھ کے انسان فجر پہ اٹھنا، کمبل اٹھانا اور وضو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، عورت گزری اس سے دیکھ کے آنکھیں نیچے کرنا، کوئی بندہ بلا رہا ہے کہ یار جھوٹ بول کے پیسہ کما لو، لیکن اس کو نہ کر دینا، یہ مشکل چیزیں ہیں۔ اور جنت جو جہنم ہے اس سے گرد میگنیٹس ہیں جو کہ انسان کو کھینچ رہے ہیں، جو کہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہیں، لیکن اس کے پیچھے ریئلٹی کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور ان کی پیچھے ریئلٹی کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اس میں خالص لوگ ہی داخل ہو پائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے گناہوں سے بچنا دیکھنے میں تو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن جو شخص گناہوں سے بچنے کی لذت محسوس کر لینا، اس کو بھی بڑا مزہ آتا ہے، اور شروع میں مشکل بڑا ہوتا ہے۔ سلف میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو، میں نے اپنے آپ کو غالباً 30 سال تک گھسیٹا، حتیٰ کہ وہ میرے تابع ہو گیا، اور پھر میں جو اسے حکم دیتا وہ کرتا تھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں نے 30 سال تک کوشش کر کے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اٹھ کے تہجد پڑھی، حتیٰ کہ وہ میرے تابع ہو گیا، اور میں اٹھتا تھا تو وہ اٹھ جاتا تھا۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جس میں ایک کوالٹی تھی جو مجھے بہت پسند تھی، اور وہ کوالٹی کیا تھی کہ اس کے سامنے جب بھی کوئی معاملہ آتا نا تو وہ اس کو دیکھتا، اور جس کام کی طرف اس کا دل چاہتا کہ یہ آسان ہے، یہ میں کر لوں، یا یہ چیز اٹریکٹیو ہے، تو وہ ہمیشہ اس کے اپوزٹ کرتا۔ مثال کے طور پہ ایک عورت سامنے سے گزری ہے، اور اس کو دیکھنے کا دل کیا چاہ رہا ہے کہ اس کو دیکھے انسان، تو وہ ہمیشہ اپنے نفس کے اپوزٹ کرتا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ گناہوں کی جو لذت ہے نا، وہ گناہ کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور گناہ باقی رہتا ہے، اور نیکی کی جو مشقت ہے اور پین ہے
وہ نیکی کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور نیکی ہمیشہ رہتی ہے. اور جس شخص کو پھر لذت آنے شروع ہو جانا عبادات میں، اس کے لیے گناہوں سے نفرت ہونے دل میں شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نا اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، کہ رات کو اٹھ کے عبادت کرنے والے کا جو نشہ ہے، کا جو مزہ ہے، سکون ہے اور چین ہے، وہ جو ایک ایکسٹسی اور نروانا ہی ریچز ہیز نو کمپیریزن ٹو دا سن اینڈ دا ڈوئر آف دیٹ سن. اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا لذت محسوس کرنا شروع ہو جائے نا، اور ایسے لوگوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سارے باتیں بھی کی، اور یہ اس میں کہا کہ اذا صح منک الود یا غایت المنا فکل الذی فوق تراب ترابی، کہ اے رب اگر میرا تیرے ساتھ رشتہ پیار محبت کا ہے، اگر تو مجھے چاہتا ہے، فکل الذی فوق تراب ترابی، پھر جو چیز بھی مٹی پہ ہے وہ میرے لیے مٹی ہے، میرے لیے اسے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ شروع میں انسان کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ ان سے بچنا پڑتا ہے، لیکن جب یہ جو نفس امارہ بسو ہے یہ قابو میں آ جائے نا، پھر لذت ملتی ہے اللہ کی عبادت کی.